اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، نہایت اہم موضوعات اس کتاب میں آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اپنے والد بزرگوار مرحوم ہاشم حداد اور دیگر اساتید سے نقل فرما رہے ہیں، اور نہایت ہی عمدہ مطالب اس جہد سے بھی حائز اہمیت ہیں کہ وہ افراد جو اللہ کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں، طالبان سلوک اللہ ہیں، انہیں اپنے اس سلوکی سفر میں ایسے رہنما نقاط کی ضرورت ہے جن پر عمل کر کے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اس کتاب میں موجود مطالب تمام طالبان سبل سلام کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ آج جس موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ اس جہد سے بھی حائز اہمیت ہے کہ آج کے موجودہ دور میں بھی اس کا ایک نہایت ہی گہرا ربط موجود ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا عنوان کہ انسان اپنے محبوب سے مرتبط افراد سے بھی محبت کرے، یہ سلوکی وظیفہ ہے۔ جس محبوب کا انسان نے انتخاب کیا ہے محبت کرنے کے لیے، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو وہ جو اس محبوب سے مرتبط اشیاء، اجناس، افراد ہوں، انسان کو اس سے بھی محبت کرنی چاہیے، وگرنہ یہ محبوب کے ساتھ محبت میں خلوص نہیں ہوگا، انسان وفادار نہیں ہوگا، بے وفا ہوگا، بے مروت ہوگا۔ گفتگو کا آغاز کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں موجود ہیں۔ ہر طرف سے اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر رکھا ہے کہ ایسے میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اب یہاں مقدمہ آپ کے اذہان عالیہ میں پہلے سے موجود ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمام اصحاب کو ان دو بھائیوں کی محبت کا علم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر شدت سے محبت کرتے ہیں۔ خود نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا یہ جملہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ أَتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، کہ میں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے اور ماں کے پیچھے چلتا ہے، میں ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بچپن سے چلتا آ رہا ہوں۔ یعنی چونکہ آپ کو معلوم ہے، اذہان عالیہ میں ہے کہ امیر المؤمنین کی جب کعبے میں ولادت ہوئی تو امیر المؤمنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں پہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر امیر المؤمنین نے علم کے خزانوں کو حاصل فرمایا۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب کی تربیت اس آغاز ولادت سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت میں تھی۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے نقش پا پر، نقش قدم پر قدم رکھ کر جوان ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ أَتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اور اس حالت میں میں جوان ہوا ہوں۔ پس رسول خدا سے علی ابن ابی طالب کی محبت اس آنکھیں کھولنے کے پہلے سے مراحل سے جو ہے یہ محبت آغاز ہوئی، اور آخری دم تک یہ محبت باقی رہی، اور یہ محبت دو طرفہ محبت تھی۔ تمام اصحاب کو اس محبت کا علم تھا کہ رسول خدا کس قدر اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب بھی کس قدر رسول خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اب اصحاب کا جھرمٹ ہے، سب لوگوں نے رسول خدا کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول خدا کے سامنے بیٹھ کر رسول خدا کے جمال انور کا دیدار کرے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہو۔
لیکن دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب شدت محبت رکھتے ہیں رسول خدا سے، اور رسول خدا بھی شدت محبت رکھتے ہیں اپنے بھائی سے۔ تو ایسے میں احترام کا یہ تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے مرتبط اور اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت کرے۔ تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام اصحاب کے دلوں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہونا چاہیے تھی، لیکن ایسے محبت اصحاب کی زندگی میں یا تاریخ اسلام میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین جیسے ہی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رسول خدا کے سامنے بیٹھ کر رسول خدا سے کچھ فیض حاصل کریں، تو ایسے میں اصحاب انہیں جگہ نہیں دے رہے۔ وہ جس طرف سے بھی رسول خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اصحاب آگے سے راستہ روکتے ہیں تاکہ امیر المومنین آگے تشریف نہ لائیں، جگہ نہیں دی جا رہی ہے حضرت سید الاوصیاء کو۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محبت کے دعوے دار اصحاب کے اس طرز عمل کو مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ اصحاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے قطرات کو جمع کیا کرتے تھے اور اپنے لیے بطور تبرک لے جایا کرتے تھے، اس قدر ان کے دلوں میں رسول خدا کی محبت جو ہے وہ شعلہ ور تھی، لیکن رسول خدا کے دل میں جس کی محبت تھی اس سے وہ محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول خدا کی محبت میں خالص نہیں تھے۔ لہٰذا جب اصحاب کے اس طرز عمل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا تو ان اصحاب کو مخاطب قرار دے کر کہا یا معشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، نہیں کہا یا اصحابی، نہیں کہا کہ اے اہل ایمان، نہیں، یا معشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، ھذا اہل بیتی، تم جس کے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھے ہو، تم جسے مجھ تک نہیں پہنچنے دے رہے ہو، یہ میرے اہل بیت سے ہے، یہ کوئی معمولی مرد نہیں ہے۔ تستخفون بہم، تم اپنے اس عمل سے اس کو سخیف قرار دے رہے ہو، تم اس سے برا سلوک کر رہے ہو، گویا کہ تم اس کی اہانت کر رہے ہو، یہ میرے اہل بیت سے ہے۔ وَأَنَا حَيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِكُمْ، اور میں ابھی آپ تمہارے درمیان موجود ہوں، تم میری آنکھوں کے سامنے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک برت رہے ہو، تو اگر میں نے یہ آنکھیں بند کر لیں اور تم لوگوں کے درمیان سے جدا ہو گیا تب تم کیا سلوک روا رکھو گے میرے اس اہل بیت سے۔ یہ ایک ان اصحاب کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انہیں ان کی خطا پر اور خامی پر متوجہ کرنے کے لیے رسول خدا کا یہ جملہ کافی تھا۔ لہٰذا سیر و سلوک میں اس بات کو اس قدر اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے انسان محبت کرتا ہے، انسان اس محبوب سے مرتبط اہل بیت علیہ الصلوۃ سے بھی محبت کرے، اور اس سے بھی بالاتر انسان جس خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ افراد جو اس اللہ سے محبت کرتے ہوں تو انسان ان سے بھی محبت کرے۔ یہ محبوب کے جو مرتبط افراد ہیں ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ پس جس شخص کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چنگاری شعلہ ور ہے تو اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کی چنگاری بھی شعلہ ور ہونی چاہیے۔ اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کی چنگاری بھی شعلہ ور ہونی چاہیے۔ اس کے دل میں حضرات حسنین شریفین کی محبت کی چنگاری بھی شعلہ ور ہونی چاہیے۔ یہ محالات میں سے ہے کہ ایک انسان رسول خدا سے تو محبت کا دعوے دار ہو لیکن امیر المومنین فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین علیہم السلام سے محبت نہ کرے، یہ بہت ہی بعید ہے۔ یعنی اصلاً یہ دعویٰ جو شخص رسول خدا سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، صادق ہے، ان کو رسول خدا کے ان اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ بلکہ اس دعوے سے بھی ہم نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ تو دعویٰ بہت بلند ہے کہ علی ابن ابی طالب سے، فاطمہ زہرا سے، حسنین شریفین سے محبت ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ تو دعویٰ بہت اونچا ہے۔ بلکہ جس کے دل میں رسول خدا کی محبت کی چنگاری جل رہی ہے، جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں فضہ کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محال ہے
کہ رسول خدا سے محبت کا دعوے دار ہو اور رسول خدا کے اہل بیت کی ایک کنیز، ایک خادمہ، اس کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ یہ محالات میں سے ہے۔ فضا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ فضا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی خادمہ ہیں، گھر کی کنیز ہیں، اور اس قدر فضا کا مقام اپنی اس عقیدت، اس محبت اور اس اخلاص میں اس قدر بلند مقام ہے کہ یہی فضا سورہ حل عطا کا جزو ہے، ایک مصداق ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر کی کہ وہ حسنین شریفین کی شفا کے لیے اور روزہ رکھیں گے، تو فضا نے بھی اطاعت کی، فضا نے بھی روزہ رکھا۔ پہلے دن افطار کے وقت جب مسکین آیا تو جہاں اہل بیت نے اپنا افطار اس مسکین کے سپرد کیا، وہاں فضا بھی اپنا افطار اس مسکین کے حوالے کرنے والوں میں شامل تھی۔ دوسرے دن جب یتیم آیا تو جہاں اہل بیت نے اپنا افطار اور اپنا طعام اس یتیم کو دیا، وہاں فضا بھی برابر کی حصے دار تھی اور فضا نے بھی اپنا طعام جو ہے وہ اس یتیم کو دیا۔ اور جب وہ تیسرا دن آیا اور تیسرے دن جب وہ شخص آیا اسیر اور اس نے آ کر طعام کا تقاضا کیا اور اہل بیت نے اپنا افطار تیسرے دن اس اسیر کے سپرد کیا، تو وہاں فضا بھی موجود تھی اور فضا نے بھی اپنا افطار جو ہے وہ اس اسیر کے سپرد کیا۔ پس جو ہے وہ مسکین آیا، اسیر آیا اور یتیم آیا، تو فضا نے بھی اپنا افطار ان تینوں کو دیا۔ پس فضا ان کے ساتھ اس سورہ حل عطا میں شریک ہیں۔ تو واہ کیا مقام پایا ہے اس فضا نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خادمہ ہونے کے ناطے۔ یہی ہے وہ فضا کہ جن کا نورانی مرقد مطہر شام کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔ تمام وہ مؤمنین جنہوں نے زیارت نہیں کی، دعاگو ہیں خداوند متعال انہیں یہ سعادت بخشے کہ وہ فضا کی جا کر قبر نورانی کی زیارت کریں اور ان سے متوسل ہوں۔ اور ہمارے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو بھی کہ جو پہلے جا چکے ہیں وہ ایسے مقدس مقامات پر جا کر اپنی عقیدت اور مودت اور محبت کا اظہار کریں۔ بس کوئی کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں رسول خدا کی محبت ہے لیکن علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا کی محبت نہیں ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین کی محبت ہے لیکن فضا کی محبت نہیں ہے، کہ جو اس گھر کی خادمہ ہے، جو اس گھر کی کنیز ہیں؟ تو پس امیر المؤمنین سے محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اس بیت الشرف سے جو چیزیں مرتبط ہیں ان سے بھی انسان محبت کرے۔ اس دروازہ تطہیر سے محبت کرنا بھی رسول خدا سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر 4 ماہ تک، 7 مہینے تک، 9 مہینے تک 3 مختلف اقوال کے مطابق رسول خدا دن میں 5 مرتبہ آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یعنی رسول خدا مسلسل 9 مہینے دن میں 5 مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ اسی دروازے پر آ کر آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، جس دروازے کو نظر آتش کیا گیا اور بطول کو زخمی کیا گیا، محسن کو شہید کیا گیا۔ تو پس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر آگ نہ لگائی جائے، اس دروازے کی چوکھٹ کو چوما جائے، اس سے شفا حاصل کی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ دروازہ تو کجا، اس در کی چوکھٹ کے اندر جو مٹی موجود ہے انسان اس سے بھی محبت کرے۔ یہ محبت کا لازمہ ہے۔ کیوں دروازے سے محبت کی جائے، کیوں چوکھٹ سے محبت کی جائے، کیوں اس مٹی سے محبت کی جائے؟ چونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کا رسول دن میں 5 مرتبہ آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی تلاوت کرتا تھا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے علی و بطول گزرا کرتے تھے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حسنین شریفین عبور کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مٹی ہے جس کے اوپر سے وہ قدم رکھ کر گزرا کرتے تھے۔ تو پس کیسے اس دروازے سے اور اس مٹی سے انسان کے وجود میں محبت نہ ہو؟ تو یہ صرف حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام اولیاء الہی جن سے انسان محبت کا تقاضا کرتا ہے، انسان پر لازم ہے کہ ان اولیاء الہی کے جو متعلقین ہیں
انسان ان سے محبت کرے۔ علامہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے بابا مختلف مقامات پر جا کر درس دیا کرتے تھے مشہد الرضا میں، اور جب ہم درس سے واپس تشریف لائے اور واپس آ رہے تھے تو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں اس وقت جو باب الرضا ہے، اس باب الرضا کے بالکل سامنے ایک چوک ہے جس کا نام ہے فلکہ آب۔ یہ قدیم زمانے میں بہت پرانا یہ جو ہے وہ اسکوائر اور یہ فلکہ اور یہ چوک موجود ہے اس جگہ پر۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں اس مقام پر پہنچے تو میرے بابا نے واپسی پر مجھے اس نقطے پر آ کر کہا کہ انسان کو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے احترام میں اس زمین کو چومنا چاہیے، یعنی جس جگہ پر وہ موجود تھے فلکہ آب کی مٹی، اس زمین کو چومنا چاہیے، اس مٹی کو چومنا چاہیے۔ اس زمین کے اوپر جو سڑک بنی ہوئی ہے، جو اسفالٹ ہے، اس کو چومنا چاہیے۔ اس اسفالٹ میں جان نہیں ہے، اس اسفالٹ میں روح موجود نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں چومنا چاہیے؟ آیت اللہ طحرانی فرماتے تھے اس وجہ سے اسے چومنا چاہیے چونکہ اسے 8ویں امام علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل ہے۔ یہ اس سرزمین کی آسفالٹ ہے اور اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں اللہ کی 8ویں حجت اس زمین کے نیچے آرام فرما ہے۔ لہٰذا اس مشہد شہر کو جو تقدس حاصل ہے، جو قداست حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی وجہ سے حاصل ہے۔ پس اگر ہم فضا سے عبور کر بھی جائیں جو ایک جاندار موجود ہے، تو ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں جمادات کی طرف کہ اس گھر کے دروازے کا احترام ہے، اس گھر کی مٹی کا احترام ہے، اس گھر کی دیواروں کا اور اس گھر کے پردوں کا احترام ہے، اس گھر کی ہر چیز کا احترام ہے جس چیز کو علی و بطول نے ہاتھ لگایا ہے، اس گھر کی چکی کا احترام ہے، اس گھر کے جو ہے وہ برتنوں کا احترام ہے، ہر اس چیز کا احترام ہے کہ جو اس خاندان سے متعلق ہے۔ لہٰذا عین اسی طرح سے یہ سرزمین مشہد جسے امام علی ابن موسیٰ الرضا سے نسبت حاصل ہے، اس زمین کو بھی قداست حاصل ہے، اس آسفالٹ کو بھی قداست حاصل ہے۔ ایک عام عادی انسان جب اس زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک معمولی زمین ہے، وہ اس کے احترام کا قائل نہیں ہوتا ہے، لیکن مرحوم علامہ طحرانی اس مٹی کو چومنا جو ہے وہ اس کو باعث فخر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے محبوب حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شہر کی مٹی ہے، ان کے شہر کی آسفالٹ ہے۔ اس کو 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نسبت حاصل ہے، اور مرحوم علامہ طحرانی اس نسبت کو اس قدر وسیع قرار دیتے تھے کہ یہ پورے شہر مشہد کو شامل ہوا کرتی تھی، اور فرماتے تھے کہ یہ پورا شہر جو مشہد ہے، اس مشہد کے ساتھ جو کلمہ مقدس استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مشہد مقدس، تو یہ تقدس اسے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے وجہ سے حاصل ہوا ہے اور اس کے علاوہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ لہٰذا علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ جب میں 13 سال کا تھا تو اپنے بابا کے ساتھ نجف اشرف جو ہے وہ میں مشرف ہوا۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اور روزانہ بلیڈ کے ذریعے سے اپنی داڑھی کو بالکل مونڈا کرتا تھا۔ تو آیت اللہ صادق طحرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے اعتراض کیا اور بابا سے پوچھا کہ بابا یہ مرحوم یہ آغا ہاشم حداد کا بیٹا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آغا ہاشم حداد کا بیٹا خود ان کی طرح نہ ہو اور داڑھی مونڈے؟ مرحوم ہاشم حداد تو ایک متدین انسان ہیں، ایک عارف ہیں، ایک باتقوی شخصیت ہیں۔ تو آیت اللہ صادق کہتے ہیں کہ میرے اعتراض کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہاشم حداد کے بیٹے کو خود ہاشم حداد کی طرح ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس وقت تو میرے بابا نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن جب ہم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت بابا نے مجھے کہا آغا سید محمد صادق، یہ بات صحیح ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام کام ہے اور اس پر عقاب ہوگا، اللہ اس پر سزا دے گا، لیکن آغا حداد کے بیٹے کی بے احترامی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ حداد کا بیٹا ہے،
چونکہ اسے حداد سے نسبت حاصل ہے، چونکہ وہ حداد کی جان ہے، وہ حداد کا نفس ہے، لہٰذا اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو ہم اس غلط کام کی مذمت کر سکتے ہیں، اس غلط کام سے ہم اپنے وجود میں کراہت کو تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی بے احترامی ہو۔ بس ان کے بیٹے کا احترام محفوظ رکھنا چاہیے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا بیٹا ہے، اچھا ہے تو بھی ان کا بیٹا ہے، برا ہے تو بھی ان کا بیٹا ہے۔ ہمیں اس برے فعل سے کراہت کا اظہار کرنا ہے، لیکن اس کی بے احترامی کرنے کی ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اور خود مرحوم ہاشم حداد اپنے اس بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اس عمل پست کی جو ہے وہ مذمت کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کا وہ بیٹا خود باقی اس کے معاملات ٹھیک تھے، یعنی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، زحمت کیا کرتا تھا، لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے ہماری موجودگی میں بھی اس کو ایک دفعہ نصیحت کی۔ شاید آقا صادق تہرانی کی جو قلبی ایک درد ہے وہ ان تک پہنچ گیا ہو، اور انہوں نے اس وجہ سے ان کے سامنے اسے تذکر دیا اور کہا کہ بعض لوگ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، ماستمی سنگت کو کھڑا کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی داڑھی بھی منڈواتے ہیں۔ یعنی وہ اس غلط عمل پر اسے تذکر دے رہے تھے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ اور پھر آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ بیٹا تبدیل بھی ہو گیا تھا اور اس نے داڑھی رکھ لی تھی، لہٰذا یہ جو مرحوم علامہ حسینیہ طاہرانی ہے وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کے گھر کے تمام افراد سے بھی محبت کرنی چاہیے، حتیٰ اس گھر میں اگر بلی موجود ہے تو انسان اس بلی سے بھی محبت کرے۔ کیوں اس بلی سے محبت کرے؟ اس وجہ سے اس بلی سے محبت کرے کہ یہ اس گھر کی بلی ہے، یہ اس گھر سے کھانا کھاتی ہے، اس گھر کی در و دیوار سے وابستہ ہے، اس گھر کے افراد سے وابستہ ہے، لہٰذا اس گھر کی در و دیوار سے بھی انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ صرف در و دیوار سے، صرف بلی سے نہیں، اپنے محبوب کے پورے شہر سے انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہے انسان جو ہے وہ محب کی محبت کے تقاضوں کا لازمہ۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ تہرانی ایک شعر پڑھتے ہیں جو خود جو ہے وہ امرؤ القیس مجنون کی جانب سے جو ہے وہ یہ شعر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے احب بحبھا طلعات نجد، یعنی میں اس لیلی کی محبت کی وجہ سے جو اس کا شہر نجد ہے اس کے پہاڑیوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں، حالانکہ پہاڑیاں بے جان ہیں، پہاڑیوں سے بلا کاہے کی محبت ہے، لیکن چونکہ ان پہاڑیوں کو لیلی سے نسبت حاصل ہے، لہٰذا میں اس سرزمین نجد کی پہاڑیوں سے بھی جو ہے وہ محبت کرتا ہوں۔ وما شغف بہا لولاہا ہواہا، کہ اگر یہ پہاڑیاں لیلی کے شہر کی نہ ہوتی تو بھلا میں ان سے محبت کیوں کرتا، میں ان پتھروں سے اور ان بے جا چیزوں سے کیوں محبت کرتا؟ چونکہ انہیں نسبت حاصل ہے، اس نسبت کے احترام کی وجہ سے میں ان پتھروں سے، ان پہاڑیوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا منسوب ہے کہ وہ جو اس خاتون کا کتا تھا، ایک دفعہ وہ کسی جو ہے وہ بیابان میں جو ہے وہ اسی امرؤ القیس کو، اسی مجنون کو دکھائی دیتا ہے، تو اسے بھی شاعر نے فارسی زبان میں جو ہے وہ شعر کی صورت میں جو ہے وہ پیادہ کیا ہے۔ مجنون روزی سگی بدید اندر دشت، ایک دن مجنون نے ایک صحرا کے اندر ایک کتے کو دیکھا، نانش میداد، وہ اس کتے کو روٹی دیتا تھا، وگرد او برمی گشت، اور پھر اس کے پاس واپس لوٹ آتا تھا۔ گفتم مجنون دوستی و سگ ز کجا، تو یہاں کسی نے مجنون پر اعتراض کیا کہ بھئی ایک کتے سے دوستی، یہ کیا جو ہے وہ ماجرا ہے؟ گفتہ کہ شبی بے کوئے لیلا بے گزشت، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ کتا ایک رات لیلا کے جو گلیاں ہیں وہاں سے یہ عبور کر رہا تھا، تو اسے چونکہ ایک نسبت ایجاد ہو چکی ہے، حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ کہیں کہ یہاں کیا لیلا اور مجنون کے آپ نے باتوں کو شروع کر دیا؟ عزیزان محترم، یہاں ایک ہمارا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کچھ اس عنوان سے ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی واقعات اور قصے اس قسم کے عشق مجازی سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں علماء
کی کتابوں میں یا حتیٰ عرفا کی کتابوں میں یا بعض صوفیوں کی بھی کتابوں میں اگر بیان کیے جاتے ہیں تو یہ در واقع عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی کی طرف جو ہے وہ انسان کو متوجہ کروانے کے لیے، چونکہ انسان عشق حقیقی کی طرف جلدی متوجہ نہیں ہوتا ہے اور عشق مجازی کو جلد سمجھ جاتا ہے، لہٰذا اس عشق حقیقی کو اس کے مجازی کے قالب میں اور پیرائے میں ڈھال کر یہ لوگوں کے سامنے آسان ایک لقمے اور غذا کے طور پر جو ہے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام مطالب برہانی ہیں، عقلی ہیں، ان کے اوپر قاطع جو ہے وہ علمی، عقلی، فلسفی دلائل موجود ہیں، اور یہ مطالب عشق ہیں، ہر کسی کے یوں ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ پس یہ حقائق عشق ہیں اور حقائق عقلی ہیں اور ناقابل انکار ہیں، ناقابل تردید ہیں، ان کے اوپر برہان موجود ہے، لیکن وہ افراد جو وادی عشق میں داخل ہوں وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو وادی عشق سے ابھی اجنبی ہیں، بیگانہ ہیں، وہ ان برہانوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا اولیاء الہی رضوان اللہ تعالی علیہم سے اگر انسان محبت رکھتا ہے تو اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ان کے گھر کے افراد سے محبت کرے، ان کے بچوں سے محبت کرے، ان کے اہل بیت سے محبت کرے، حتیٰ کہ وہاں جمادات سے بھی محبت کرے، وہاں انسان جو ہے وہ نسل اور ان کی ذریت سے بھی جو ہے وہ محبت انسان کو ہونی چاہیے۔ عین اسی طرح سے جیسے آغاز گفتگو میں فارمولہ بیان کیا کہ اگر کسی کے دل میں رسول خدا کی محبت ہے تو اس کے دل میں علی و بطول و حسنین شریفین کی محبت بھی ہونی چاہیے مہدی موعود تک، اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کے قلب میں فضہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اس کے قلب میں اصحاب با وفائے اہل بیت کی محبت بھی ہونی چاہیے، سلمان و ابو ذر و مقداد و کمبر کی محبت بھی ہونی چاہیے، ابا صلت حروی کی محبت بھی ہونی چاہیے، تمام اصحاب کی اس کے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا لازمہ ہے، اور بلکہ اس سے بھی بالا تر وہ افراد جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ ہر اس فرد سے محبت کریں گے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری جل رہی ہوگی، وہ اسے محترم شمار کریں گے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، محبت کی وادی میں انسان اللہ کے ولی سے جب محبت کرتا ہے تو اس ولی کے متعلقین سے محبت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عشق کا راستہ ہے کہ جو اس راستے پر چل پڑے گا وہی اس راستے کے فراز و نشیب کو سمجھتا ہے اور عاشقی کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور اس گھر کے جمادات اور اس گھر کی جو غیر بے جان قسم کی چیزیں ہیں انسان کے دل میں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور کیوں محبت نہ ہو؟ چونکہ یہ انسان کے محبوب کے لیے جو ہے وہ قابل استفادہ چیزیں ہیں، قابل احترام چیزیں ہیں، محبوب سے ان کا ربط موجود ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا سے اگر انسان محبت کرتا ہے تو اس دروازے کی خاک سے بھی انسان کو محبت ہونی چاہیے۔ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی تمام اولاد سے نسل در نسل انسان کے وجود میں محبت ہونی چاہیے، انسان انہیں معزز شمار کرے، محترم شمار کرے۔ پس یہ جو ہمارے معاشروں میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ سادات کا احترام کس طرح ہونا چاہیے، تو عزیزان محترم، سادات کا احترام اس نسبت کی وجہ سے ہے جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و بطول سے حاصل ہے، اور اسی جو ہے وہ نسبت کی بدولت انسان کو سادات سے محبت کرنی چاہیے۔ ان سادات میں جو عمل پست اور عمل غیر شرعی موجود ہے، انسان اس عمل پست اور عمل غیر شرعی سے تو تنفر کا اظہار کر سکتا ہے، کراہت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسے انداز میں کہ جس انداز سے خود ان سادات معظم کی توہین لازم نہ آئے، جس انداز سے انسان ان سادات معظم کا احترام بھی برقرار رکھے۔ اگر نصیحت کر سکتا ہے تو نصیحت کرے، لیکن ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی عشق کا لازمہ ہے، اسی کے اوپر برہان قاطع عقلی اور نقلی بھی موجود ہیں اور اسی پر دلائل بھی موجود ہیں، اور یہی آج کی ہماری بحث ہے کہ انسان کو اپنے محبوب سے جو متعلقین ہیں ان سے بھی انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال
منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔